बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान की 131 नंबर किस्त एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, अकल और होशमंदी में हजरत खालिद बिन वलीद का कोई सानी ना था। इन्हीं औसाफ की बदौलत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अल्लाह की तलवार कहा था। जज्बा तो हजरत खालिद बिन वलीद में था ही, लेकिन इन्हें दिमाग ज्यादा लड़ाना पड़ता था। हर मार्के से पहले हजरत खालिद बिन वलीद जासूसों से दुश्मन की कैफियत और इसकी जमीन और नफरी वगैरह की तफसीलात मालूम करके गहरी सोच में डूब जाया करते थे। फिर अपने सलारों से सलाह मशवरा करते थे, लेकिन फराइज की जंग के बाद इस पर ऐसी खामोशी तारी हो गई थी जो कुछ और ही किस्म की थी। इनकी इस खामोशी को देखकर इनके सलार कुछ परेशान ही हो रहे थे। ये फराज से हीरा की तरफ कूच 25 ज़िका 12 हिजरी से 2 रोज पहले का वाक़या है। 3-4 सलार हजरत खालिद बिन वलीद के खेमे में जा बैठे इब्ने वलीद सलारे काका बिन अमरो ने कहा, खुदा की कसम, जिस सोच में तू डूबा हुआ है इसका तल्लुक किसी लड़ाई के साथ नहीं है। हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, तुझे अकेला परेशान नहीं होने देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने सब की तरफ देखा और मुस्कुराए। इब्ने अमरो ठीक कहता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं जिस सोच में पड़ा रहता हूं इसका तल्लुक किसी लड़ाई के साथ नहीं है, कुछ हमें भी बता। इब्ने वलीद एक और सलार ने कहा, खुदा की कसम, तू पसंद नहीं करेगा कि हम सब तुझे देख देख कर परेशान होते रहे। नहीं पसंद करूंगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, तुम में से कोई भी परेशान होगा तो ये मुझे नापसंद होगा। मैं किसी लड़ाई के लिए कभी परेशान नहीं हुआ। 3 दुश्मनों की फौजें मिलकर हमारे खिलाफ आई, मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने खलीफतुल मुसलमीन की खिलाफ वर्जी करते हुए रूमियों को जाल ललकारा। मैंने एक खतरा मोल लिया था, मैं परेशान नहीं हुआ। मुझे हर मैदान में, हर मुश्किल में अल्लाह ताला ने रोशनी दिखाई है और तुम्हें अल्लाह ताला की ने हिम्मत दी है कि तुम इतनी जरी दुश्मन पर गालिब आए। अब मेरी परेशानी यह है कि मैं फरीज़ा हज अदा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम देख रहे हो कि मैं कहाँ हूँ और मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। क्या मैं इस फर्ज को छोड़कर हज का फर्ज अदा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता मेरे रफीको, लेकिन मेरा दिल मेरे काबू से बाहर हो गया। खुदा की कसम, ये मेरी रूह की आवाज है कि वलीद के बेटे, क्या तुझे यकीन है कि तू अगले हज तक जिंदा भी रहेगा या नहीं? मुझे यकीन नहीं मेरे रफीको। हमने जिन 2 दुश्मनों को शिकस्तें दी हैं, इनकी जंगी ताकत तुमने देख ली है और तुमने ये भी देख लिया है कि तमाम कबीले फौरन इनसे जा मिलते हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी चंद रोजा रह गई है और मेरे रफीकों, मैं कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह है जो हमारे सीनों में, वही सब कुछ है। फिर मैं कहूं क्यों ना कि इसके हजूर, इसके अजीम घर में जाकर सजदा करूं। क्या तुम मुझे इजाजत दोगे कि मैं अपनी तरफ से, तुम सब की तरफ से और हर एक मुजाहिद की तरफ से खाना काबा जाकर अल्लाह ताला के हजूर शुक्र अदा करूं? बेशक, एक सलार ने कहा, कौन रद्द कर सकता है इस जज्बे को और इस ख्वाहिश को जो तूने बयान की है, लेकिन तो हज पर जाएगा कैसे? इब्ने वलीद मसना बिन हारिसा ने पूछा। पीछे कुछ हो गया तो मैं किसी लड़ाई में मारा जाऊंगा तो खुदा की कसम तुम ये नहीं सोचोगे कि अब क्या होगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, क्या मेरे ना होने से तुम्हारे हौसले टूट जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। रब्बे काबा की कसम, ऐसा नहीं होगा। काका बिन अमरो ने कहा, हम में से कोई एक भी जिंदा होगा तो इस्लाम के परचम को गिरने नहीं देगा। यूं का अहद इब्ने वलीद आज ही कासिद को रवाना कर दे कि वो अमीरुल मोमिनीन से इजाजत ले आए कि तू हज पर जा सकता है। जिस सोच ने मुझे परेशान कर रखा है यही वो सोच है। हजरत खालिद बिन वलीद ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूं कि अमीरुल मोमिनीन इजाजत नहीं देंगे, इन्हें यहां के हालात का इल्म है। अगर वो इजाजत दे भी दे तो ये खतरा पैदा हो जाएगा कि दुश्मन को पता चल जाएगा कि इब्ने वलीद चला गया। मैं अपने लश्कर को भी
نہیں بتانا چاہتا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں بہت کم وقت میں جا کر واپس آنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، ولید کے بیٹے مسلمہ بن حارثہ نے کہا، تو نہیں جانتا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے؟ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، انسان کو ہمت کرنی چاہیے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا اور کس راستے سے جاؤں گا۔ خالد بن ولید نے انہیں پہلے ہی بتایا کہ وہ کیا کریں، پھر وہ راستہ بتایا جس راستے سے انہیں حج کے لیے مکہ جانا اور آنا تھا۔ حج میں صرف 14 دن باقی رہے تھے اور فراز سے مکہ تک مسافت تیز چلنے سے 2.5 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو کوئی چھوٹا راستہ دیکھنا تھا، لیکن کوئی چھوٹا راستہ نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے تجارت کے سلسلے میں بڑے لمبے اور کٹھن سفر کیے تھے۔ وہ ایسے راستوں سے بھی واقف تھے جو عام راستے نہیں تھے، بلکہ وہ راستے کہلاتے ہی نہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سالاروں کو ایک ایسا ہی راستہ بتایا۔ خدا کی قسم، ابن ولید مسلمہ بن حارثہ نے کہا، تیرا دماغ خراب نہیں ہوا، پھر بھی تو نے ایسی بات کہہ دی ہے جو ٹھیک دماغ والے نہیں کہہ سکتے۔ تو جو راستہ بتا رہا ہے وہ کوئی راستہ نہیں، وہ ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے سے زہرا کی ہوائیں بھی ڈر ڈر کے گزرتی ہیں۔ کیا تو مرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں جانتا؟ کیا میں اس علاقے سے واقف نہیں ہوں؟ جس اللہ نے ہمیں اتنے زبردست دشمن پر غالب کیا ہے، وہ مجھے اس علاقے سے بھی گزار دے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عزم اور خود اعتمادی تھی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم مجھے جانے سے نہیں روکو گے اور میرے اس راز کو اس خیمے سے باہر نہیں جانے دو گے۔ میں راز امیر المومنین سے بھی چھپا کر رکھوں گا۔ اگر میں امیر المومنین بھی حج پر آ گئے تو کیا کرے گا تو؟ ایک سردار نے پوچھا، میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، تم سب میرے لیے دعا تو ضرور کرو گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس طرح تم سے آ ملوں گا کہ تم کہو گے کہ یہ شخص راستے ہی سے واپس آ گیا۔ زیادہ تر مورخین خصوصاً طبری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے 12 ہجری کا حج کس طرح کیا، ان حالات میں کہ ان کی ٹکر فارس کے شہنشاہی سے تھی اور انہوں نے روم کی شہنشاہی کے اندر جا کر حملہ کیا تھا۔ یہ خطرہ ہر لمحہ موجود تھا کہ یہ دونوں بادشاہیاں مل کر حملہ کریں گی۔ اس خطرے کی پیش نظر حضرت خالد بن ولید وہاں سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حج کا عزم اتنا پکا اور خواہش اتنی شدت تھی کہ اسے وہ دبا نہ سکے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ لشکر فراز سے ہیرا کو کوچ کر رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ہراول تھا، دوسرا اس کے پیچھے اور تیسرا حصہ عقب میں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے خاص طور پر اعلان کرایا کہ وہ عقب کے ساتھ ہوں گے۔ لشکر کو ہیرا تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ تیز کوچ اس صورت میں کیا جاتا تھا جب کہیں حملہ کرنا ہوتا یا جب اطلاع ملتی تھی کہ فلاں جگہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت نہیں تھی۔ لشکر کے کوچ کی رفتار تیز نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ کوچ میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ اپنے مفتوح شہر کی طرف ہو رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مجاہدین متواتر لڑائیاں لڑتے اور پیش قدمی کرتے رہے تھے، ان کے جسم شل ہو چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کوچ معمولی رفتار سے کرنے کا حکم اور ایک وجہ سے بھی دیا تھا کہ اس وجہ کا 3 سالاروں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک ساتھیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کوچ کے دوران لشکر کے عقبی حصے میں کھسک جانا تھا اور ایک گمنام راستے سے مکہ کو روانہ ہونا تھا۔ لشکر 31 جنوری سن 634 عیسوی کے روز چل پڑا۔ تاریخ میں اس مقام کا پتہ نہیں ملتا جہاں لشکر نے پہلا پڑاؤ ڈال کیا تھا۔ رات کو جب لشکر گہری نیند سو گیا، پورا لشکر گہری نیند سو گیا تو حضرت خالد بن ولید اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حج کرنے گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار تھے۔ جس علاقے میں سے انہیں گزرنا تھا وہاں سے صرف اونٹ گزر سکتا تھا، گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا۔ صحرا میں
صحراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار گزار ہوتے تھے، مسافر ادھر سے گزرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قزاق اور بڑے پیمانے پر رہزنی کرنے والے انہی علاقوں میں رہائش پذیر تھے اور انہی علاقوں میں رہ کر لوٹ مار کیا کرتے تھے اور لوٹ مار کا مال وہی رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ علاقے ایسے خطرناک تھے کہ قزاق اور رہزن بھی ان میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں صحرا کے جس علاقے کو دشوار گزار اور خطرناک کہنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ وہاں تو ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے۔ حضرت خالد بن ولید نے مکہ تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنے خطرناک اور وسیع علاقے سے زندہ گزر جانا ہی ایک کارنامہ تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید دنوں کی مسافت منٹوں میں طے کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا، لیکن سینکڑوں میلوں تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پورا بیابان، جنگل اور ریت کے ٹیلے اور صحرا تھا۔ اتنا دشوار گزار راستہ چننے کے لیے وہ حج پر جا رہے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس قسط کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ان بزرگان دین، جنگجوؤں کی کہانیوں کو پڑھنے اور اپنے بچوں کو سنانے اور ان کی یادداشت کو تازہ تر کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔